شوہر اپنی بیوی کی عادتوں کی وجہ سے غریب ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ کچھ ناکام آدمیوں کے پیچھے بھی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھو اگر بیوی ٹھیک ٹھاک مل گئی نا تو آپ کی لائف جنت ہے، زندگی جنت بن جائے گی، خوشگوار زندگی. اور اگر بیوی کے اندر تھوڑی بہت کمیاں نہیں، اگر وہ بیوی نے ٹھان لیا ہے آپ کو تباہ کرنا، تو پھر دنیا آپ کے لیے زندگی جو ہوگی جہنم سے کم نہیں ہوگی. اور میں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جب یہاں کی ویڈیوز جاتی ہیں نا یوٹیوب اور فیس بک پر، تو وہ عورتیں کمنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. میں سب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں بھائی، جو ہوتی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ نعمتیں دے گا. عورتیں ناشکری کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ اگر کبھی شوہر کے پاس پیسہ کم ہے تو اس پر شکر کریں. اچھا سب عورتوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کچھ عورتیں جو ناشکری کرتی ہیں تو وہ اس پہ جو اللہ کی طرف سے آنے والی پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، رزق ہوتا ہے، اس میں کمی ہو جاتی ہے. کیوں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر شکر کرو گے، صبر کر لو نا، تو اللہ تعالیٰ پھر رحمت کے دروازوں کو اور رزق کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، تمہیں رزق میں تمہارے اضافہ اور برکتیں عطا فرمائے گا. لیکن عورتیں رونے ہی لے کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیا کرتے رہتے ہو، کماتے نہیں ہو، فلاں دیکھو اتنا اچھا کما رہا. یہ ساری باتیں جو تانے ہیں شوہر کے دل پہ جا کر لگتے ہیں. تو قیامت کے دن ایسی عورتوں کی بھی سخت گرفت ہوگی، ان کی بھی پکڑ ہوگی. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوہر بالکل جو چاہے کرے. شوہر اگر بیوی پر ظلم و زیادتی کرے گا پکڑ اس کی بھی ہوگی. آپ یہ بھی سمجھ لو، آپ کرو گے آپ کی بھی پکڑ ہوگی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کے بھی حق بتائے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. اچھا پہنانا، اچھا کھلانا، اچھی طرح سے ان سے پیش آنا، ان کی بے عزتی نہ کرنا. عورت کو عزت ہی چاہیے ہوتی ہے. وہ عزت کہتی ہے کیسے ہو رکھ لو، کتنے پیسے کی تنگی کر لو، دال کھلا لو، چٹنی کھلا لو، لیکن ہمیں عزت سے نوازو. لیکن جب عزت شوہر دینا بند کر دے تو پھر عورتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عزت دی. بیویوں کو عزت دینا ہے تو نبی کی سنت ہے، لیکن آدمی نہیں کر رہا ہوتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا شوہر اگر بیوی کے منہ میں محبت سے ایک لقمہ رکھ دے تو صدقے کا ثواب ہے. کتنے لوگوں نے آپ میں سے لیا ہوا ہے ثواب؟ کوئی نہیں لے رہا ہوتا ہے. کسی کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے کہ چلو بیوی کے منہ میں محبت سے ایک لقمہ رکھ دے. بیوی کے ساتھ کھانا کھانے میں شرماتی ہیں. تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری ایک وجہ کیا بیان فرمائی؟ پہلی تو میں نے بتائی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر بندہ یا گھر کی جو بیوی عورت ہے اگر وہ صدقہ دینے والی بن جائے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دریچے کھول دے گا. لیکن صدقہ عورتیں بہت کم کرتی ہیں، صدقہ نہیں کرتی ہیں زیادہ. وہ چونکہ خود ہی 10-20 روپے شوہر کی جیب سے چرا کے رکھ رہی ہوتی ہیں، اپنے پرس کے اندر چرا کے رکھ رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ آپ اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں بیوی نے پیسے چرائے یا نہیں چرائے؟ آپ پتہ ہے بیوی پیسے چراتی ہے نہیں چراتی کیسے اندازہ لگائیں؟ میں آپ کو بہت اچھی ٹرک بتاتا ہوں. آپ جب کبھی ضرورت پڑے نا آپ کو تو بیوی سے پیسے مانگیے. اگر وہ بیوی پیسے نکال کے دے دے تو آپ اس سے یہ پوچھ لو یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں، یہ بتاؤ یہ بزنس تمہارے کہاں چل رہے ہیں، یہ پیسے آئے تمہارے پاس کہاں سے. سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ایک بات اور ہے، ان کے چرائے ہوئے پیسے اصل میں وہ تمہارے ہوتے ہیں. بیوی کے چرائے ہوئے پیسے اصل میں ہوتے کس کے؟ شوہر کے ہوتے ہیں. جب شوہر پوری طرح سے تھکا ماندہ پریشان، کام نہیں چل رہا ہے، پریشان ہو گیا، کھانے کے لالے پڑ گئے، اب وہ بیوی بیچارے نکال کے گنجلے ہوئے پیسے نکال کے گن کے دیتی ہے، یہ لو میرے شوہر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو جا کر اپنے خرچے پورے کرو. آتے وہ شوہر کے ہی کام ہیں. تو بہرحال ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ تو اگر کر رہی ہیں تو بہرحال فضول خرچی ان کو نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی شوہر نے پابندی لگا دی ہے کہ میرے پیسوں کو بغیر اجازت نہیں لے سکتی تو پھر بیوی کے لیے لینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ اتنی زیادتی کر دے کہ دے ہی نہیں رہا ہے، اس کے خرچے نہیں پورے کر رہا ہے تو اس کو اجازت ہے. لیکن عورتوں کو چاہیے کہ صدقہ زیادہ دیا کریں. اگر دروازے پہ غریب فقیر آئے نا، اگر شوہر کہے کہ لو 10 روپے دے آؤ تو عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں 5 روپے واپس لے آنا، اگلا کوئی فقیر آئے گا ہم اس کو دیں گے. تو خرچ کرنے والے بنو. یہ آپ جا کر بتاؤ عورتوں کو کہ بھائی تم بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، زیادہ سے زیادہ خیرات کیا کرو. صدقہ دینے سے پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے
اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کا اس دنیا میں عطا فرماتا ہے، 70 گنا آخرت میں دے گا۔ یہ عورتوں کو جب آپ بتاؤ گے خود کرو گے تو عورتیں بھی کریں گی، مرد نہیں کر رہے ہیں آج کل، تو اپنے نیچے خوب خرچ کر لیں گے اور صدقہ دیں گے بھی نا تو بعض جگہ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ 5 روپے مسجد میں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کا گھر جنت میں بنائے۔ 5 روپے میں وہ جنت خرید رہے ہوتے ہیں مسجد میں، کہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے مسجد سے۔ یار سوچ کر دیکھو، 10 20 50 روپے اگر آپ دے رہے ہو تو اس کے بھی اعلان دکھاوے کر کے دے رہے ہو۔ اللہ کے لیے دینا سیکھو، اللہ کے لیے کام کرنا سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا کوئی عبادت اور کوئی کام کیا اس نے شرک کیا۔ کسی کو دکھانے کے لیے اگر ہم پیسہ دے رہے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ دیکھو بھائی کتنے اچھے انسان ہیں، دیکھو بھائی بہت سخی انسان ہے، یا ہماری نیت یہ ہو دکھانے کی، دکھاوا کر کے دینے کی، تو پھر یہ شرک ہو گیا، شرک اصغر جس کو کہتے ہیں۔ اور اگر ایسے انسان دے رہا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دریچے کھول دے گا۔ اور یہ کام اگر نہیں ہوگا تو پھر انسان ایسے ہی جیے، دے ہی نہیں رہا ہے تو اللہ اس کا 10 گنا اس کو کیوں دے گا؟ بھائی اگر آپ دو گے، صدقہ خیرات کرو گے تو اللہ اس کا 10 گنا کر کے دنیا میں دے گا اور 70 گنا آخرت میں دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ملک شام سے غلہ منگوایا، مدینے میں قید پڑا ہوا تھا۔ عثمان غنی نے 700 اونٹوں پہ غلہ لد کے آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تاجروں کو سامنے، مدینے کے تاجروں کو کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ کہ آپ کیا ریٹ دو گے ہمارے غلے کا، کس ریٹ میں خریدو گے؟ کسی نے کہا 10% منافع، کسی نے کہا 20%، 30%، 40%۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں، ہم کو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے کہا اس سے زیادہ کون دے گا؟ ہم بڑے بڑے سارے تاجر یہاں موجود ہیں، اکٹھا ہیں، 10 20 30 40، اس سے زیادہ % منافع آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، کون دے رہا ہے اس سے زیادہ منافع؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا اللہ دے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں جو صدقہ خیرات کرے گا 10 گنا اللہ دنیا میں، 70 گنا آخرت میں دے گا۔ تو میں تم سے 40 گنا کیوں لوں گا؟ اللہ سے 80 گنا نہیں لوں گا، 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں۔ اور سارا 700 اونٹوں پہ غلہ لدا ہوا تھا، سب مدینے میں تقسیم کر دیا، سب صدقہ کر دیا ان کو مدینے والوں پر۔ تو یہ جب انسان کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا کے پھر اور زیادہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔